Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا جو والعصر کی قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم، تو اب ایسے لگتا ہے کہ جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے جب تک زندہ ہے وہی عصر ہے۔ کیوں جی؟ جی اور جب زندہ ہیں تو جو پہلے گزر گئے ان کو پتہ چل گیا، اگلوں کا پتہ کوئی نہیں۔ تو بہرحال جتنی بھی زندگی تھی اس کے اندر یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم نے سورہ صافات ختم کر لی، اور مکی صورت، اور یہ جو ہم آج شروع کرنے والے ہیں سورہ صاد، یہ بھی مکی صورت ہی ہے۔ موضوع اس کا بھی تقریباً مطلب وہی ہے، اور ذرا سنیں کہ بھی ایک تو یہ ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قبائلی سسٹم کے اندر بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بھی جو قبیلے کا سردار ہے اس کی عزت کرنا، اور اس کے جو ساتھ قبیلے والے ہیں ان کی عزت۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے قبیلے میں سے تھے، ان میں سے جو بنو ہاشم تھے ان میں سے تھے، اور اس میں سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے کیا لگے؟ بھتیجے جی۔ تو جو پشت پناہی تھی اس کا یہ حال تھا کہ دادا بھی فوت ہو گئے، بیوی جو تھیں وہ بھی فوت ہو گئیں، اور پھر مطلب جو باقی افراد تھے وہ رسول ہونے کی وجہ سے جو لات اور منات اور عزا اور کفر پر لگے ہوئے تھے وہ سارے مخالف ہو گئے۔ تو ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ہی بندہ جو ان کی حفاظت کرنے والا تھا وہ حضرت ابو طالب تھے۔ کیوں جی؟ بے شک۔ تو ابو طالب نے بہت زیادہ مدد کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب وہ بیمار ہوئے تو مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے تو اعلانیہ دعوت کرنی شروع کر دی ہے، اور ہمارے لوگ بہت سارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی شرافت کے پیکر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہ بہادری کے پیکر تھے۔ یہ دو بندے جب اسلام لے آئے تو انہیں پتہ چلا، انہوں نے کہا جی کہ اب سرداریاں ہماری وہ تو گئیں۔ شاید جو سرداریوں کا لالچی ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دین جو نیا آیا ہے یہ اپنی سرداری جتانے کے لیے چلے گا تو ہماری سرداری چلی جائے گی۔ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نام بھی لکھے ہوئے ہیں تفاسیر کے اندر کہ 25 افراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ اپنے بھتیجے کو کہیں۔ مختلف روایات ہیں، ایک وہ روایت جو ہم نے عام سنی ہوئی ہے کہ بھی آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کچھ کہا کہ اگر کسی سے شادی کرنی ہے یا کوئی مال لینا ہے یا کوئی دنیوی فائدہ لینا ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب نے سنی ہوئی ہے بات جی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو پھر بھی میں اس صداقت کو لوگوں تک پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں خلاصہ یہ ہوا کہ وہ کفار جو بہت سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اصل میں
یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں نا یہ اصل میں یونانیوں سے آئی ہیں. یونانیوں کے ہاں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں ہر ایک چیز کا ایک ایک دیوتا ہوتا ہے. کیوں جی؟ جی ہاں بارش برسانے والا اور مطلب وہ اس کو گاڈس یا گاڈ ہی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھی بہت سارے. اسی طریقے سے یہاں بھی یہ سمجھتے تھے کہ بھی یہ کام پورے کا پورا کائنات کا یہ ایک اللہ تو نہیں کر سکتا، لہذا ہر ایک کے لیے انہوں نے بارش برسانے کے لیے اور رزق دینے کے لیے اور باقی کام کرنے کے لیے مختلف دیوتے رکھ دیے تھے. یہ بھی ایک سائیکی تھی کفار کے اندر زیادہ معبود بنانے سے. کیوں جی ہوگی بات؟ جی 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 اب وہ جب آئے حضرت ابو طالب کے پاس کفار تو انہوں نے کہا بتاؤ کہ بھی کیا کرنا. کہتے تو آغاز صورت میں ہی آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک کلمہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور وہ ہے کیا جی؟ لا الہ الا لا اللہ. الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. بالکل جی یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور ساتھ کہا کہ تفلحو تم فلاح پا جاؤ گے کہاں؟ قیامت کے دن. اور ساتھ یہ کہا کہ عرب و عجم پر تمہاری حکمرانی جو ہے وہ بھی ہو جائے گی جی. اس لیے کہ یہ کلمہ ہی ایسا ہے کہ بندے نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرنا، کام کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے. عدل بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے اور کسی کا حق بھی نہیں مارنا. تو لوگوں نے تو خوش ہونا ہی ہے نا. کیوں جی؟ جی صاحب. اور لوگ خوش ہوں گے تو اسی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کو پسند کریں گے. وہ اپنے لوگوں کو جو کہ بے ایمان ہوں گے، رشوت خور ہوں گے یا کرپشن والے ہوں گے جو آج کل ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے، تو وہ ان لوگوں کو پسند کریں گے کہ جو حقیقی طور پر لا الہ الا اللہ والے ہیں. اب وہ جب آئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اور نکل گئے. یہ لفظ آئے گا آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کا. اچھا آگے جو دعوت میں نے بتایا تھا کہ وہ پھیلتی گئی، کفار پریشان ہو گئے کہ بھی ہمارے قبیلوں کے سردار تو ہم ہیں، ہمارے پاس جو ہماری حمایت کرنے والے لوگ ہیں عوام وہ تو ہمارے یہی ہیں جو غلام ہیں یا جن لوگ ہمارے تسلط میں ہیں. یہ مسلمان ہو گئے تو ہمارا غلبہ ختم ہو جائے گا. تو لہذا ان کو تنبیہ کی گئی ہے یہاں کہ 9 پیغمبر ہیں جن کے ذکر اس کے اندر آئے گا. اور اس میں خاص طور پر جو پہلے پڑے ہوئے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا ذکر پہلے تو تفصیل کے ساتھ پڑا ہوا ہے، اب بھی کچھ تفاصیل جو ہیں وہ یہاں آئیں گی. پھر یہ بتایا کہ ان پیغمبروں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اور اپنی رسالت کا لوگوں کو یقین دلایا. لوگوں نے جو ایمان لے آئے ان کے لیے بشارتیں، اور جو نہیں آئے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. اور پھر آخر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قصہ آدم علیہ السلام. اور وہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کہ یہ جو تم اپنے آپ کو سردار کہتے ہو، مالا کہتے ہو، یہ سرداری تکبر کی نشانی ہے، گمانڈ کی نشانی ہے. اپنے آپ کو تم کہتے ہو کہ بھئی اخذت العزت بالاسم، وہ پہلے پڑھا تھا اگر میرے ہاں جی کہ اگر اس کو دعوت دی جاتی ہے تو اس کی عزت اس کو اس گناہ پر ٹھہرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے. تو وہ بتایا کہ اگر تکبر کرو گے تو شیطان کے بھائی ہو، اور اگر عاجزی کرو گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے ہو. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے بخش دیا تھا اور قوت اختیاری دی. اب جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانیں گے اور اس کا حکم مانیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کریں گے، وہ جنت میں، اور جو نہیں ہوئے وہ جہنم میں. یہ جناب چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے ان آیات کے اندر. تو شروع کریں جی. جی
جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کریں جی۔ اللہ کے نام اللہ کے کے نام ساتھ سے بسم اللہ اللہ کے الرحمن نام کے الرحیم، اللہ ساتھ کے جو نام کے بڑا بہت ساتھ زیادہ جو مہربان بہت بہتر زیادہ ہے، نہایت مہربان نہایت اور انتہائی مہربان رحم ہے۔ کرنے والا ہے۔ انتہائی جی، مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ بہت رحم کرنے بہت والا اور انتہائی مہربان ہے۔ مہربان ہے۔ جی، جب یہ پڑھیں تو پوری محبت کے ساتھ پڑھیں، اللہ انشاءاللہ مدد کے لیے ہمارے ساتھ ہوگا۔ آگے جناب جو سورت کا نام سواد ہے وہ یہی جو حروف مقطعات میں سے الگ سواد آ گیا جی، تو معنی بھی اس کے سواد ہیں۔ واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، والقرآنی ذی الذکری۔ اچھا، ہم نے اس یہ جو ہوگی نا سورت، اس کے اندر ہم نے کچھ ادبی چاشنی، یہ کیا ہوتی ہے جی؟ ذوق، ادبی گرامر ذوق، کے کچھ لٹریری نہیں، ادب لٹریری ذریعہ جو ہے، ہاں لٹریری ٹچ، مطلب ایک بات آدمی بالکل سیدھی کرتا ہے اور ایک کچھ استعارے میں کنائے میں کچھ لفظ ایسے ہوں گے کہ جو ہمیں عربی کے سیکھنے کے ملیں گے، مزید بھی معنی اس کے ممکن ہے ہمارے ذہن میں اور ہوں، تو بڑی خوبصورت الفاظ جو ہیں ان کا ہمارے اندر اضافہ ہوگا۔ تو دعا کریں کہ میرے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ میں آپ تک پہنچا پاؤں، انشاءاللہ۔ آمین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ جی۔ تو سواد والقرآن ذی الذکر، زال پڑا ہوا ہے، زال اور یہ آئے یا زال اور واو آئے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ والا، والا جی، جیسے ذوالکفل تھا جی، جی تو اسی طریقے سے ذی الذکر نصیحت والا، تو ترجمہ بنے گا نصیحت والے قرآن کی قسم، جہاں جملہ ایک ختم ہو گیا اور پہلی آیت بھی ختم ہو گئی۔ آگے پھر کافروں کا ذکر آتا ہے کہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ ہے تو وہ حق اور عربی زبان ہے ان کافروں کی بھی اور ان مسلمانوں کی بھی، تو لہذا جب وہ سنتے ہیں تو انہیں پتہ تو چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ما فوق الفطرت کوئی چیز ایسی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ، اور وہ مانتے نہیں تھے اور وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، فی عزت، میں نے بتایا تھا عزت کے معنی کتنے بتائے تھے جی؟ 5-6 بتائے تھے جی، غالب آنے والا، قدرت، تکبر، عزت۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو یہاں بنے گا اس میں سے فی عزت، تکبر کی وجہ سے، تکبر میں جی، گمانڈ میں۔ عزت وہ ہے خود ساختہ عزت، ایک وہ ہے کہ جس وہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہو، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں پر اپنی دھونس جمانا، اور وہ بھی عزت ہی ہوتی ہے اب اس بندے کے ذہن میں، لیکن یہ ہے کہ لوگ اندر سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی عزت، گمانڈ میں، وشقاق، پہلے پارے میں پڑھا تھا جب وہ ختم ہو رہا تھا، کیوں جی؟ شدید مخالفت، شدید مخالفت پڑھا تھا نا، وہم فی شقاق، اور اس کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جی جی بعید اس کے بعد آیا تھا، تو ہم نے ترجمہ کیا تھا دور کی مخالفت میں۔ نہیں، وہاں بعید نہیں تھا، میں پہلے پارے کی بات کر رہا ہوں جب ختم ہوا تھا نا، جس کے بعد آتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سخت جی، مخالفت، اس سے پہلے لفظ آیا تھا شقاق، شدید مخالفت۔ ابھی یاد رکھتے ہیں مخالفت کیا ہوتی ہے، کہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے لیکن اپنی عزت شہرت اس کو وہ چھوڑتا نہیں اور وہ مخالفت کے اندر لگ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے انسان کے ذہن میں کہ یہ جو کچھ بھی بنا بنایا میرا سب کچھ ہے،
لوگ مجھے سرجی بھی کہتے ہیں اور لوگ فلاں بھی خطاب مجھے دیتے ہیں، اب وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ جانتا بھی ہے تو پھر بھی وہ اس قرآن کو نہیں مانتا یا اس چیز کو نہیں مانتا۔ تو آئیے جناب پڑھتے ہیں جی۔ صاد ترجمہ، صاد والقرآن ذی الذکر، ساتھ ہی میں پڑھ رہا ہوں، ذی الذکر کا پہلے پڑھ لیں۔ نصیحت والے قرآن کی قسم۔ ہاں، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ ذرا ایرو جی لگائیں تب پتہ چلے لوگوں کو کہ کہاں سے ہم نے ترجمہ شروع کرنا ہے جی۔ نصیحت الذکر، نصیحت ذی والے قرآن، قرآن کی و قسم۔ کیوں جی عبدالرشید بھائی یاد رہے گا نا؟ جی سر، جی سر۔ تو نصیحت والے قرآن کی قسم، آگے جی۔ اور نکات کی شکل میں یہ ساری کی ساری صورتیں آئیں گی۔ اور خیر الکلام ما قل و دل، یہ عربی محاورہ ہے کہ بہترین کلام وہ ہے کہ جو چھوٹا ہو لیکن مدلل ہو، کہ نہ کسی کا وقت ضائع ہو اور پیغام بھی پہنچ جائے، اس قسم کے یہ الفاظ ہیں۔ تو سعاد والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قرآن کی قسم، نصیحت والے قرآن کی قسم جی۔ آگے انڈرسٹوڈ ہے یہ چیز کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن حق ہے، سارا کچھ یہ انڈرسٹوڈ درمیان میں۔ اب آئے گا بلکہ، بل الذین کفروا جی، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، گمانڈ میں اور شدید مخالفت میں، جی وہ کر لیں کہ وہ گھمنڈ اور شدید مخالفت میں ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ آگے چلیں جی، جی سر، آگے جی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، آگے ہے فناداؤ، ولاتا، اس کو سمجھنا ہے، ولاتا نیا لفظ ہے، بہت کم آیا ہے اس دفعہ، پہلے چونکہ آ گیا ہے، اس کو کیا ہے، یہ لاتا کو جب کرنا ہے تو یہ لا ہی ہے، یہ لفظ اصل کیا ہے، لا کے معنی کیا ہوتے ہیں، نہیں۔ اور اگر تا یا سین یا جس جگہ پہ مخرج ایک ہی ہوں چیزیں، کہ مثلا کئی دفعہ تے اور دال، ات، اد، دونوں کا مخرج ایک ہے نا جی، تو اس جگہ پہ تا کو حذف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پڑھنے کے اندر وہ بڑا مشکل لگتا ہے، پہلے ات پڑھے پھر اد پڑھے تو وہ نہیں پڑھا جاتا، تو وہاں تا کو حذف کر دیتے ہیں، تو یہ ہوگا تا تاکید کے لیے۔ تو ولاتا کا ترجمہ کریں گے بالکل نہیں، کیا ترجمہ کریں گے، بالکل بالکل نہیں۔ اب ہمارے ذہن میں کیا آئے گا، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو بت بنائے ہوئے تھے نا، لات، منات، عزا، کیوں جی، جی ویسے کسی ساتھی کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ لاتا کا مطلب وہ لات ہی ہے، میرے ذہن میں آئی تھی، آئی نا، ہاں جی، تو یہ بالکل آئی تھی، تو وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے ولاتا، اور بالکل نہیں ہوگا حینا وقت۔ اب لفظ نیا آ رہا ہے، مناس، مناس بچنے کا، اصل میں مناس ظرف مکان بھی ہے، بچنے کی جگہ، اور ہینا کی وجہ سے یہ ظرف زمان آ جائے گا، بچنے کا وقت آ جائے گا جی، میم کی وجہ سے جی۔ تو اب پڑھتے ہیں کم اہلکنا، ترجمہ آرام سے کر لیں گے، کتنے ہی کو کتنوں ہم کو نے ہی ہلاک کیا، کتنوں کو ہی ہم نے ہلاک کیا، من قبلہم، اس سے پہلے،
جی ان سے پہلے من قرنن، ترجمہ کیا زمانے کیا ہوا ہے ہم نے؟ زمانے کے کئی لوگ زمانے کے لوگوں کو، زمانے کے لوگوں میں سے۔ جی اس کے ترجمے آپ پڑھیں گے، قومیں پڑھیں گے، نسلیں بھی پڑھیں گے۔ قرن کا ترجمہ بستیاں بھی ہوا ہے۔ بتایا تھا کہ جب ایک نسل درمیان میں سے، مثلا ہمیں آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے کہ جن کو اپنے دادا یا دادا کے زمانے کے لوگوں کا کوئی پتہ ہو، یا پردادا کر لیتے ہیں۔ ہاں جی 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 صحیح بات ہے۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ جو وقت درمیان میں آتا ہے جس میں آدمی اوپر بھول جاتا ہے، اس دورانیے کو قرن کہتے ہیں۔ لہذا قرن 100 سال کو کہتے ہیں۔ 100 سال کے اندر جتنا زمانہ گزر جاتا ہے یا جتنے زمانے کے لوگ گزرتے ہیں وہ بن جاتے ہیں من قرن۔ تو ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ کہیں جی کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ ہلاک کیا، ٹھیک ہے۔ فناداؤ، ندا سے نکلا ہے۔ ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ پکارنا۔ تو فناداؤ ماضی ہے۔ جی میں سجاد صاحب کو نہیں بھولا، میں بڑی کوشش کرتا رہا ہوں کہ بھی میں کس طریقے سے مجھے مل جائے اور میں انہیں بتا پاؤں کہ یہ ماضی ہوتا ہے، وہ میرے ذہن میں ہے۔ تو فناداؤ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے پکارا۔ انہوں نے پکارا۔ ہم نے ہلاک کیا تو انہوں نے پکارا، ٹھیک ہے، مدد کے لیے۔ جی وَلَاتَ حِینَ مَنَاص، اور بالکل نہ رہا، بالکل نہ رہا، حین وقت، مناس جی بچنے کا۔ بچ جانے کا، بچ نکلنے کا۔ تو ترجمہ، اور بچ نکلنے کا وقت بالکل نہیں تھا۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ فناداؤ کا ترجمہ کریں تو انہوں نے پکارا، تو انہوں نے پکارا، ٹھیک ہے۔ والا تھا، اور نہیں تھا، اور بالکل بھی نہیں تھا۔ جی بالکل نہ تھا، بالکل نہ تھا، ہینا وقت، ٹھیک ہے، مناس بچ نکلنے کا، ٹھیک ہے جی، فرار کا، بچ نکلنے کا اس عذاب سے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فوراً آتا ہے کہ بھی صیحۃ واحدہ، اور عذاب آ گیا، بندے ختم۔ جی یہاں تک کریں گے ٹرانسلیشن پروفیسر ہیں جی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر، عزت والے قرآن کی قسم، بل الذین کفروا، ذکر والے قرآن کی، ذکر والے قرآن کی قسم۔ جی میں نے غالباً شاید یہی کہا ہے، بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ گھمنڈ میں ہیں، و شقاق، اور شدید مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم، ان سے قبل، من قرن، کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو، فنادو، تو پس انہوں نے پکارا، ولا حین مناس، جبکہ ان کے پاس بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ جی جبکہ ان کے پاس بچنے کے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ ہینا کا مطلب کر لیتے ہیں، ہینا کا مطلب ہے ہی وقت، جی بچنے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ آگے جی وَعَجِبُوا، ترجمہ وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، عجب تعجب سے نکلا، ہماری زبان کا لفظ ہے۔ وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا کس بات پر؟ ان جاءہم منذر منہم، بڑی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ بھی ہم بھی اسی جیسے انسان ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، تو ہمارے میں سے اگر کسی کو منتخب کرنا تھا تو اس رسول کو ہی کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے رسولوں کی باتیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے تعجب کیا
کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا جاءہم ان کے پاس آیا. ٹھیک ہے جی. جی وقال الکافرون اور کافروں نے کہا ان کو بھی ھذا ساحر کذاب یہ تو جادوگر ہے اور کذاب جھوٹا ہے جی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے. کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے. یعنی کہ جو سچائی بندے کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر اس نے اپنی زندگی گزاری ہوئی ہو. پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو روایتیں ہوتی ہیں اور ہماری تقالید اور جو بیک گراؤنڈ جس کے اندر ہم نے آنکھ کھولی ہوئی ہوتی ہے وہ سچائیاں انسان کے پاس وہی ہوتی ہیں. اور جب ان کے اگینسٹ آتی ہیں چیزیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یا پہلے رسولوں کو بھیجا تو سب نے یہی کہا کہ بھئی آپ تو بات اور کر رہے ہیں، ہمارے پاس حقیقت اور ہے، لہذا تم ایک تو جادوگر ہو کہ تمہاری وجہ سے لوگ جو ہیں جلدی جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن ہو تم جھوٹے. تو آپ جناب مل کے کرتے ہیں وَعَجِبُوا مد ہے اور انہوں نے تعجب کیا اور انہوں نے تعجب کیا ان جاءہم کہ ان کے پاس ان کے پاس آیا کہ ان کے پاس آیا منذرم ڈرانے ایک والا ڈرانے والا ایک ڈرانے والا منہم ان میں سے ان میں سے. تو پورا ترجمہ بنے گا اور انہوں نے تعجب کیا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آیا. وقال الکافرون کافروں نے کہا اور کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب یہ تو جادوگر ہے. جی یہ جی بہت بڑا جادوگر، ان کے اوپر جو تنوین ہے اس کی وجہ سے بڑا کہہ رہے ہیں، بہت بڑا جادوگر. کذاب فعال کے وزن پر ہے تو یہ اس میں مبالغہ کے اندر آتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے. آگے جی کیا ہے؟ اب یہ وہ واقعہ ہے کہ ابو طالب کے پاس آئے اور جو سردار آئے وہ تو بہت زیادہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اجعل ہاں بلکہ یہ کفار ہی کہہ رہے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدہ کیا اس نے بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ کیوں جی؟ ہمارا بارش برسانے والا اور بندہ اور جناب لوگوں کو روٹی دینے والا اور دینے والا سواریوں والا اور، تو یہ تو ممکن نہیں ہے ہمارے ذہن میں. اللہ وہ یہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ اکیلا ہی ہے، تو وہ ہے اجعل الآلہۃ کا ترجمہ اس نے معبودوں کا بنا بہت دیا سارے معبود کیا اس نے بنایا ہے. آلہۃ الہ کی جمع ہے، آلہۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت سارے بہت سارے معبودوں کو الہ واحدہ ایک معبود ایک معبود ایک ہی معبود. ان ھذا لشیء عجاب. اب یہ دیکھیں اس کے اندر جو آ رہی ہے نا ایک رائم، کذاب، عجاب، یراد، جی تو یہاں ہے عجیب کی جمع جو مبالغہ مطلب آئے گا وہ عجاب آئے گا. ان ھذا بے شک یہ بات بے شک یہ لشیء یقیناً ایک چیز ہے، عجاب بہت ہی زیادہ عجیب، جی بہت بڑی عجیب بات ہے. تو نا ترجمہ کریں ان ھذا بے شک بے شک یہ لشیء یقیناً یقیناً ایک چیز ہے، عجاب بہت عجیب جی بڑی عجیب، بڑے تعجب والی. آپ دیکھ لیں کہ بڑی عجیب. اب وہ کیا چیز ہاذا کس کی طرف جا رہا ہے؟
کہ بھی سارے معبودوں کو ایک معبود بنانا، یہ بات ان ہذا لشیء عجاب، یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ وہ جو 25 یا کم و بیش مالا سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تھے، ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھی میرا اللہ تعالیٰ تو ایک ہی اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب انہیں تو مطلب لگ گئی آگ، تو لفظ آ رہا ہے فن طولکا، فن طولکا، ون طالب جی ون ہے، سوری ون نہیں ہے، ون ہے، تو ون طولکل مالاؤ، پہلے پڑھ چکے ہیں، قال المالاؤ، نامہ پارا شروع ہوتا ہے سردار، جی جی، تو ان طالقہ کا مطلب ہے اٹھ کھڑے ہوئے، کیا کیا اس کا جی چل کھڑے ہوئے، نہیں اٹھ کھڑے نہیں، چل کھڑے، طالقہ کا مطلب ہوتا ہے انطلاق کرنا، بلکہ یہ ہے کہ یہ جو آپ توپوں کی سلامی دیتے ہیں نا جی، ایئر فورس کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس جی، تو وہ عرب کے اندر جائیں گے تو وہ کہیں گے انطلق، جی مار دو گولی کہ چلا دو، جی تو وہ ہے فن طلقہ۔ تو المالاؤ فائل کون سا ہوا جی؟ مالاؤ، ٹھیک ہے، تو اس کا فعل کیا ہے؟ ون طلقہ، تو ون طلق المالاؤ منہم، ترجمہ کیا بنے گا؟ ان میں سے سردار چل کھڑے ہوئے، چل کھڑے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، چل کھڑے ہوئے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اٹھ کے چلنے لگے۔ اچھا آگے ان طلقہ بھی چلنا ہوتا ہے، مشی بھی چلنا ہوتا ہے، انمشو، اب یہ امر کا صیغہ ہے کہ تم چلو، مطلب انہوں نے کہا، یہ بریکٹ میں لگا لیں، اور انہوں نے کہا انم، ان کا مطلب ہے کہ انم شو، کہ تم چلو، آگے لفظ آ رہا ہے وصبرو، وصبرو کا مطلب ہے کیا ترجمہ ہوگا؟ جمے رہو، ہاں جی، اگر صبر کرو تو وہ ترجمہ یہاں نہیں رہے گا، دوسرا یہ ہے کہ جمے رہو، جی اپنے عقیدے کو ادھر ادھر نہ کرو اور جمے رہو، کن پر؟ الا آلہتکم، خاص طور پر جو وصبرو کے بعد الا اگر آئے گا، وصبر الا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے استقامت دکھانا، جمے رہنا، جی الا جب آئے گی تو وصبرو الا آلہتکم، اور کیا کرو؟ اپنے معبودوں پر جمے رہو، جمے رہو۔ انہوں نے اپنے سب لوگوں کو کہا کہ بھئی اب کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ میں سے بھی کوئی مسلمان ہو جائے، تو ترجمہ بنے گا وَن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے سردار چل کھڑے ہوئے، جی بریکٹ میں، اور کہا انمشو، کہ تم چلو، وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں علا پر، سَاسْبِرُوا جمے رہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چشتی صاحب کا کیا کریں، جا کے ان کا ہماری رونق ہے، کیا کر سکتے؟ نہیں رونق تو ہے، لیکن آپ ان کو ٹھیک کر کے دیں نا۔ اچھا جی، اب کیا چیز ہے؟ وہی چیز کہ بھئی یہ ہماری سرداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور خود غرض ہے اس کے پیچھے، تو یہ لفظ آ رہا ہے، میں غرض جو کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے مطلب ہے، پلاننگ ہے، ان ھذا لشیء یراد، ارادے سے ہی نکلا ہے، اور اس کا کیا ہے؟ مجہول جملہ ہے، یراد، جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے۔ یراد کا مطلب کیا ہے؟ جس کا ارادہ کر لیا گیا۔ جی، تو اب ہم اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفظ لگا لیں گے، جس مقصد کا، جس مطلب کا، جس غرض کا ارادہ کر لیا گیا ہے، تو سمجھ لائیں گے ہم۔ تو بے شک یہ یقیناً ایک ایسی چیز ہے، یراد، جس کا ارادہ
ارادہ کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ذرا کریں جی، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور ان اور میں سے ان میں کچھ سے سردار سردار چل کھڑے ہوئے، جی ٹھیک ہے، اور ان میں سے سردار چل کھڑے ہوئے، انمشو، کہ تم چلو، انہوں نے کہا تم کہ تم چلو، چلو، اور کہا کہ تم چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور تم اور اپنے اپنے معبودوں پر معبودوں جمے پر رہو، جمے رہو، پر جمے رہو، اور اب تم اپنے معبودوں پر جمے رہو، ان هذا لشیء یراد، بے بے شک شک یہ یہ ایک یقیناً ایسی چیز ایک ہے ایسی چیز ہے جس کا کا ارادہ ارادہ کر کر لیا لیا گیا ہے۔ گیا۔ جی اس کا ارادہ کر لیا گیا ہے۔ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ارادہ کس چیز کا ہے، کہ وہ جو منصب ہے، جو غرض ہے، وہ اس کے پیچھے ہے، اس وجہ سے۔ یہ وقت آپ کے پاس اب 3 منٹ ہے، جی سر، ایسے ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے۔ چلو 2 دفعہ پھر دہرایا جائے گا جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ صاد، صاد، والقرآن ذی ذکر، ذی ذکر، اور نصیحت والے قرآن کی قسم یا ذکر والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ گھمنڈ میں ہے، و شقاق، اور شدید مخالفت۔ شدید مخالفت میں ہے جی۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ فنادوا، تو پھر انہوں نے پکارا، ولا تحین مناس، تو ان کے لیے بچ نکلنے کا وقت بالکل نہ تھا۔ وعجبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ وقال الکافرون، اور کافر لوگوں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ بہت بڑا جادوگر اور انتہائی جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا لیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت تعجب میں ڈالنے والی ہے، یہ بہت عجیب ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان میں سے کچھ سردار نکل کھڑے ہوئے، بھاگ کھڑے ہوئے یا نکل کھڑے ہوئے۔ ہم نے نکل کھڑے ہوئے کیا نا سر، نہیں، چل کھڑے ہوئے میں نے چل کہا کھڑے تھا۔ ہوئے، جی جی چل کھڑے یہ ہوئے۔ ذرا عجیب لگتا ہے، چل کھڑے ہونا یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، اگرچہ ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہوا ہے اس طرح، لیکن آپ چل کا کھڑا یہ جستا نہیں ہے یہ اردو میں۔ جی آپ نکل کھڑے ہوئے بتائیں، یہ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ آپ کے پاس جلدی بتائیے ذرا۔ انہوں نے یہی کیا ہوا ہے، چل کھڑے ہوئے، لیکن یہ چل کھڑا ہونا اردو میں محاورہ نہیں ہے، وہ پنجابی میں بھی کھڑے کہتے ہیں ہوئے، چل پھرنا، پنجابی چلنا میں بھی پھرنا۔ نہیں چل پھرتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا چل پھرتے ہیں، وہ پنجابی میں بھی چل پھرنا اصل ہوتا میں ہے۔ جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ چل نکلے، چلے کر لیں، چل جی ٹھیک، نکلے، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے۔ وانطلق چل الملأ کھڑے ہوئے منہم، بجائے چل نکلے۔ جی، سر اور آگے ان پھر میں سے چلو آ رہا ہے۔ سردار چل نکلے، انمشو، اور کہا کہ تم چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور تم اپنے معبودوں پر جمے رہو، ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کیا جا چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیں جی، اب وقت ہو گیا ہوا ہے، تو اگر کسی ساتھی کو دینا ہے وقت تو آپ دے لیں۔ جی کچھ سیکنڈ ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں، ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی ڈاکٹر بسم داؤد اللہ بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا